بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، ہر جائز کام ممکن ہے۔ وہ کیوں ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے لیس الانسان الا ما سعی، جس کا مفہوم ہے کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میری گفتگو ہے وہ ایک اصلاحی گفتگو ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسے انسان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، ایک ایسے انسان کی زندگی سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان پیرنٹس سے مخاطب ہوں، ان اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نالائق ہیں، ہمارے بچے پڑھ نہیں سکتے یا ہمارے بچے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو جس انسان سے ملوانا چاہتا ہوں، جس انسان کی شخصیت کا تعارف آپ کا کروانا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے تھامس ایڈیسن۔ دوستو، یہ تھامس ایڈیسن وہ انسان ہے جس نے اپنی 84 سالہ زندگی میں 1040 چیزیں ایجاد کی ہیں۔ میں مثال کے طور پر آج آپ کو چند تھامس ایڈیسن کی ایسی ایجادات سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جو آج جسٹ ٹائم ٹو آل پیپل لائف، آج لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں۔ ان میں نمبر 1 مونوگراف، ٹیلی گراف، مووی کیمرہ، فلم میں آواز بھرنا، اور جو سب سے مین چیز ہے وہ بلب ہے۔ یہ بلب جو آج ہمارے گھروں میں روشنی دیتا ہے، جو آج ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، دوستو یہ بلب بھی تھامس ایڈیسن نے بنایا ہے، تھامس ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ تو دوستو، ایجادات کے اوپر میں بعد میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب میں سر تھامس ایڈیسن صاحب کی زندگی کے اوپر بات کرتا ہوں کہ تھامس ایڈیسن جب پیدا ہوئے تو بیمار ہونے کی وجہ سے جب ان کے پیرنٹس انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے یہ بڑا ہو کر پاگل بنے گا۔ وہ کیوں پاگل بنے گا کہ سر تھامس ایڈیسن کا جو دماغ تھا وہ عام انسانوں کی نسبت چھوٹا تھا۔ تو دوستو، یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی 84 سالہ زندگی میں صرف 3 ماہ اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور جب اسکول پڑھنے جایا کرتے تھے تو کلاس روم میں سو جایا کرتے تھے۔ اتنے نالائق تھے کہ ایک دفعہ ان کی ٹیچر نے تھامس ایڈیسن صاحب کی والدہ کو بلوایا اور ان کی بےعزتی کی اور ان سے کہا کہ یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، آپ انہیں اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر میں جا کے پڑھاؤ، اس ایسے نالائق بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں جگہ نہیں ہے۔ دوستو، دماغی طور پر تھامس ایڈیسن اتنے ذہین تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی، تو تھامس ایڈیسن نے سوچا کہ شاید یہ چڑیا کیڑے مکوڑے کھاتی ہے جس کی وجہ سے اٹھتی ہے۔ تو دوستو، تھامس ایڈیسن نے کیا کیا، بہت سارے کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے اور ان کا جوس بنا کر اپنے دوست کو پلا دیا۔ تو دوستو، یہ جوس پینے کی وجہ سے ایڈیسن کا دوست تھا وہ بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑا تو پتہ چلا کہ تھامس ایڈیسن نے اسے کیڑوں مکوڑوں کا جوس پلایا ہے۔ تو دوستو، یہ تھامس ایڈیسن دماغی طور پر اتنا ان کا حافظہ کمزور تھا کہ یہ ایک دفعہ ایک بینک کے اندر بل جمع کروانے گئے، تو جب مینیجر نے ان کا نام پوچھا تو انہیں اپنا نام بھی نہ یاد رہا کہ میرا نام کیا ہے۔ تو دوستو، ان کے قریبی ہی ایک ہمسوس تھا، انہوں نے بتایا کہ اس کا نام تھامس ایڈیسن ہے اور یہ میرا ہمسایہ ہے۔ تو دوستو، ساری دنیا انہیں نالائق کہتی تھی، ساری دنیا انہیں پاگل کہتی تھی، اور وہ صحیح کہتی تھی کیونکہ تھامس ایڈیسن سر کی جو حرکتیں تھیں وہ بالکل بچوں جیسی تھی، وہ بالکل پاگلوں جیسی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جو محنت و کوشش کی بات کی جائے تو سر اتنے محنتی تھے، اتنی کوشش کرنے والے انسان تھے کہ یہ جو بلب ہے جو آج ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، اس بلب کو انہوں نے 9999 دفعہ بنانے کی کوشش کی لیکن ناکامیاب رہے، نہ بنا سکے۔ 9999 دفعہ بنانے کی کوشش کی اور یہ جو بلب کا پروجیکٹ تھا یہ فیل ہوا۔ یہ کامیاب کیسے ہوا؟ یہ بلب جو آج ہمیں روشنی دیتا ہے یہ کیسے کامیاب ہوا؟ 9999 دفعہ فیل ہوئے، اور جب 10,000 دفعہ کوشش کی تو پھر جا کے یہ بلب سکسیس ہوا جو آج ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو اپنے معاشرے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نالائق ہو، اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہو تو دوستو اسے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ نالائق ہے، وہ
رب نواز ہراج، میں سلیم رب نواز ہراج سر تھامس ایڈیسن کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، کیوں ان کا نام بڑے فخر سے لے رہا ہوں، کیوں آپ کو بات بات پر ان کے حوالے دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ دنیا کو کچھ دے کے گئے ہیں، دنیا کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو زندگی ہے یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ وہ کیوں جانا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور پھر انسان بنایا۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر کے جائیں، لوگوں کی خدمت کر کے جائیں، لوگوں کی خدمت کر کے جائیں، تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں یاد کریں، اچھے نام سے یاد کریں۔ تو میرے بھائیو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اوپر کوئی احسان کر کے جاتے ہیں، دنیا دار لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے جاتے ہیں، وہ بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیو، جو اچھائی ہوتی ہے وہ 1000 سال بعد بھی اچھے لفظوں سے یاد کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں دنیا کے اوپر کوئی احسان کر کے جانا چاہیے، لوگوں کی خدمت کر کے جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کچھ دے کے جائیں گے، لوگوں کی خدمت کر کے جائیں گے تو ہم بظاہر دنیا سے چلے جائیں گے لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے کوئی ایسا نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے چلے جانے کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے القابات کے ساتھ یاد کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم رب نواز کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔